اللہ مال دے تو مال میں وبال نہیں ہونا چاہیے، ورنہ عام طور پر دیکھا ہے کہ جہاں مال آتا ہے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، صرف ماں باپ کی نہیں خدا کی بھی نافرمان بن جاتی ہے۔ تو اللہ ایسا مال دے کہ جو وبال سے پاک ہو۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ بہت ساری خواتین جن کے پاس اتنا زیور ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ بنتی ہے مگر ان کے پاس کیش نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ بھئی یہ جو سونا چاندی کے زیورات ہیں یہ کیش ہی تو ہے آپ کے پاس، اگر آپ نے اس کو رکھنا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر خامد ادا کر دیں تو یہ خامد کی مہربانی ہے، ورنہ ذمہ داری عورت کی اپنی ہوتی ہے، چونکہ عورت کی ملکیت ہوتی ہے تو زکوٰۃ بھی عورت کو ادا کرنی ضروری ہوتی ہے۔ تو عورتوں کو بالخصوص چاہیے کہ رجب شعبان رمضان میں اپنے زیورات کا حساب کر کے اور پتہ کریں کہ نصاب کتنا بنتا ہے اور کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر مسئلے کا نہیں پتا تو کسی قریبی مفتی صاحب کو لکھ کر بھیجیں کہ یہ میرے پاس چیزیں ہیں، اب بتائیں زکوٰۃ کتنی بنی، وہ جواب دیں گے اور اس کے حساب سے زکوٰۃ کو ادا کریں۔ زکوٰۃ ان 3 مہینوں میں بھی دے سکتے ہیں، رجب شعبان رمضان میں، اور پورے سال میں بھی قسطوں میں بھی دے سکتے ہیں، مگر ادا کرنی ضروری ہے۔ ادا نہیں کریں گے تو مال بھی نہیں پاک ہوگا اور پھر بوجھ بھی رہے گا۔ اور جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، قیامت دن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سونے چاندی کی سلاخیں بنائی جائیں گی، فَتُقْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان سے ان کے ماتھوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ کچھ تھا جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، مزہ چکھو جو تم نے دنیا میں خزانہ جمع کیا ہوا تھا۔ تو بھائی اس مال کی محبت میں آ کے ہم زکوٰۃ کی طرف سے غافل نہ بنیں، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی دیں، اللہ تعالیٰ اور برکت دے دیں گے۔ اللہ نے ہمیں اگر ڈاکیا بنایا ہے تو ہم ڈاکیے بنے رہیں، اگر ڈاک نہیں پہنچائیں گے تو ہماری پوسٹ ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام ایک بات فرما دیں تو ان کے سچ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مگر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقات دیتا ہے اللہ اس کے مال کو کم نہیں ہونے دیتے۔ اب اگر نبی علیہ السلام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ صدقات دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، مال زیادہ اللہ کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ اور ہم اگر زکوٰۃ صحیح طرح سے ادا کرنے لگیں تو اسلامی معاشرے میں تو کوئی غریب نظر آ ہی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ایک فرض ہے اور اس کو ادا کرنے میں ہمیشہ فکر مند ہونا چاہیے، خاص طور پہ ان دنوں میں جن دنوں میں نبی علیہ السلام اس کی تعلیم دی ہے۔ یہ سمرقند کے رہنے والے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں سمرقند کے اندر بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، کیونکہ سائبیریا کی یخ ہوائیں رات کو دن کو وہاں ایسی ٹھنڈ پہنچا دیتی ہیں کہ -20 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر آ جاتا ہے، اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور واقعی وہاں پر تو سردیوں میں لحاف یا کسی ایسی چیز کے بغیر بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تہجد کے لیے اٹھے اور وضو کیا، اور وضو کر کے آئے مصلی پر، اور انہوں نے جلدی سے نفل پڑھ لیے۔ اب جب نفل پڑھ لیے تو سردی لگ رہی تھی، ٹھٹھر رہے تھے، کانپ رہے تھے، تو یہ واپس اپنے بستر کی طرف آئے کہ میں رضائی میں بیٹھوں، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کہیں سے ایک بلی آئی اور وہ ان کے بستر میں گھس کے بیٹھ گئی تھی۔ اب انہوں نے بلی کو جب اپنے لحاف کے اندر لپٹ کے بیٹھے دیکھا تو سوچنے لگ گئے کہ میں اگر لحاف کو ہلاؤں گا تو بلی کی آنکھ کھل جائے گی، نیند خراب ہوگی، کوئی بات نہیں۔ یہ واپس لوٹ کر آئے اور مصلی کے اوپر بیٹھ گئے، اور جو کچھ دیر تھی بلی نے سونا تھا وہ سو لیا، اتنی دیر یہ ذکر کرتے رہے، ٹھٹھرتے رہے، سردی برداشت کرتے رہے۔ جب بلی چلی گئی تب بستر پر آئے، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے خواب دیکھا جس میں کہا گیا کہ تم نے ایک جاندار کی تکلیف کا اتنا خیال کیا، اب اس کا انعام یہ ملے گا کہ تم ہجرت کر کے انڈیا کی طرف جاؤ، وہاں ایک بندہ بیت ہوگا جو بہت بڑا اللہ کا ولی ہوگا۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ وہاں سے ہجرت کر کے دہلی آئے تو حضرت مجدد علی ثانی رحمت اللہ علیہ ان سے آ کر بیعت ہو گئے۔ ایک بلی کی تکلیف کا خیال کرنے پر انعام دیکھو اللہ نے کیسا عطا فرمایا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے ہیں خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے ایک کتے کو دیکھا کہ زخمی ہے اور اس کی جو ہے نا وہ کوئی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں، وہ اپنے زخموں کے ساتھ اسی طرح بیٹھا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں گیا شہر میں اور مزدوری کر کے میں نے وہاں سے کچھ مرہم خریدی اور کچھ کھانے کی چیزیں خریدی اور لا کر میں نے اس کے زخموں پہ مرہم بھی لگائی اور اس کو کھانے کے لیے روٹی بھی دی۔ اب وہ چونکہ بھوکا تھا وہ اگلے دن پھر منتظر تھا، پھر میں نے اسی طرح مزدوری کی، شام کو فارغ ہوا تو پھر میں نے اس کو مرہم لگائی، روٹی دی۔ کہتے ہیں کہ 15 دن میں اس کی خدمت کرتا رہا، 15 دن میں وہ صحت مند ہو گیا اور پھر اپنی غذا خود کھانے کے قابل ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ 15 دن کی میری خدمت اللہ نے قبول کی، الہام فرمایا ہم تمہیں خود ایک سلسلے کا امام بنائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے نقشبندی سلسلے کا فیض ان کے ذریعے سے جاری فرمایا، نسبت عطا فرمایا۔ کتے اور بلی کا خیال کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، اور اس کی تصدیق بخاری شریف کی روایت سے ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، زانیہ عورت تھی۔ اس نے کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے، گرمی کے موسم میں زبان نکلی ہوئی ہے، اب اس کے پاس پانی تو نہیں تھا مگر کنواں قریب تھا۔ اس نے اپنا جوتا اپنے دوپٹے یا چادر کے ساتھ باندھا اور نیچے پانی میں لٹکایا اور جوتے میں پانی بھر کے نا اس کتے کو پلایا۔ جب کتے نے پانی پیا اور اس کے منہ سے خوشی کی آواز نکلی، اللہ نے زانیہ عورت کے زنا جیسے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اگر کتے کو تکلیف سے بچائیں اور اس پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کسی اللہ کے بندے کو تکلیف سے بچائیں گے تو اس پر کتنے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی، اس کا دودھ بلی پی جاتی تھی تو اس کو بڑا غصہ تھا، چنانچہ اس نے بالآخر اس بلی کو پکڑ لیا اور بند کر دیا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، حالانکہ وہ پرہیزگار تھی، نماز پڑھتی تھی، نیکوکار تھی، شب زندہ دار تھی۔ بلی اسی طرح بھوکی پیاسی مر گئی۔ اس عمل پر اللہ نے اس عورت کو نیکیوں کے باوجود جہنم عطا فرمایا۔ تو جانور کو تکلیف دینے پر جہنم ملی اور جانور کو تکلیف سے بچانے پر جنت ملی، تو اگر کوئی اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچائے گا یا اللہ کے بندوں کے دل خوش کرے گا، اس کو کتنا بڑا درجہ ملے گا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس شخص کے گھر میں پرندہ ہو یا جانور ہو اور وہ اس کو بھوکا رکھے، اس کا خیال نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام محسنین کی فہرست میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اب ایک عجیب سی بات سن لیجیے، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھ رہے تھے بیان القرآن، تو حضرت کے ہاں تو ایک معمول متعین تھا، سکیجول بنا ہوا تھا، برنامج کہ اس وقت نماز پڑھنی ہے، اس وقت کھانا کھانا ہے، اس وقت مجھے تصنیف و تالیف کا کام کرنا ہے، اس وقت مجلس ہونی ہے۔ حضرت کی اہلیہ نے اپنے گھر میں چند مرغیاں پالی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ انہیں رشتہ داروں میں کسی نکاح یا کوئی ایسی تقریب تھی، اس میں جانا پڑ گیا، تو جاتے ہوئے وہ حضرت کو بتا گئیں کہ یہ میری مرغیاں ہیں اور ان کو میں اس وقت دانے ڈالتی ہوں اور پانی دیتی ہوں، تو آپ پلیز جتنے دن میں نہیں ہوں ان کو دانے ڈال دیجئے گا۔ حضرت نے ہاں کر دی۔ اب وہ اہلیہ صاحبہ تو چلی گئی۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ جب دوسرا دن آیا تو بندے کا جو کام روز نہ کرنے کا ہو تو وہ بھول جاتا ہے، دھیان نہیں رہتا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اپنے معمول کے مطابق کام کرتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں تفسیر لکھنے بیٹھا تو میں سوچ رہا ہوں اور ذہن میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی، کوئی مضمون ہی نہیں وارد ہو رہا، ذہن چل ہی نہیں رہا تفسیر کے اندر۔ فرمان لے کے بڑی کوشش کی کہ کوئی بات آئے اور میں بات کو آگے چلاؤں، مضمون آگے بڑھاؤں یا آیتوں کے معنی کچھ ذہن میں نہیں، جیسے ذہن بند ہی ہو گیا ہو میرا۔ فرماتے ہیں میرا ذہن اس طرف گیا کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ نے اوپر سے علم معرفت کی جو بارش تھی اس کو روک دیا ہو۔ تو کہنے لگے میں تھوڑی دیر بیٹھ کے استغفار کرنے لگا۔ استغفار کرنے کے دوران مجھے خیال آیا، اوہو مجھے تو اہلیہ نے کہا تھا کہ مرغیوں کو دانا ڈالنا ہے اور یہ تو دن کے 11 بج گئے، وہ تو کہیں 9 بجے ان کو ڈالنے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا، گھر آیا، میں نے گھر آ کر ان مرغیوں کو دانا ڈالا، پانی دیا۔ جب انہوں نے پانی پی لیا، دانے کھا لیے، میں لوٹ کے واپس آیا
بیٹھتے ہی اللہ نے علم کی بارش دوبارہ عطا فرمایا۔ اگر مرغیوں کے بھوکا پیاسا رہنے پر ایک اللہ کے ایسے، چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حقوق البہائم کے اوپر کتاب لکھی کہ جانوروں کے کیا حقوق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سواری کے اوپر چڑھے ہوئے ہو اور کسی سے بات کرنی ہے تو سواری پہ بیٹھ کے بات مت کرو، جانور کو خواہ بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تم رکے ہوئے ہو، تم نیچے اتر جاؤ، جس سے بات کرنی ہے بات کرو، اور جب چلنے ہیں تو سواری پر بیٹھ کر سفر کرو۔ تم اگر جانور رکھتے ہو تو ان کی بھوک پیاس کا خیال رکھو۔ عمر عنہ فرماتے تھے کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، اگر دریائے نیل کے کنارے پر کوئی کتا پیاسا مرے گا تو اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے۔ دریا کے کنارے پر کتا پیاسا مرے، ہم دیکھو کہ ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ، ہمارے اکابر اس کا بھی خیال۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، بد کردار عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اس عورت کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو ہمارے اکابر تو جانداروں کی بھی تکلیف کا خیال رکھتے، تو جو جانوروں کو تکلیف سے بچاتے ہو تو انسانوں کے بارے میں کتنے محتاط ہوتے ہوں گے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک محدث تھے، فوت ہو گئے، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت کیا بنا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی۔ انہوں نے کہا مغفرت تو ہونی تھی، آپ نے حدیث پڑھائی اور آپ نے اس قدر دین کی خدمت کی۔ کہنے لگے نہیں، اس وجہ سے مغفرت نہیں ہوئی، ایک ایسے عمل کی وجہ سے مغفرت ہوئی جو مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ وہ کیا؟ فرمانے لگے میں ایک مرتبہ بیٹھا حدیث لکھ رہا تھا تو میں نے اپنی قلم دوات میں ڈالی سیاہی لگانے کے لیے، جیسے ہی قلم باہر نکالی تو ایک مکھی اس کے اوپر آ کر بیٹھ گئی، اور میں نے دل میں سوچا کہ یہ پیاسی ہوگی، اس کو پیاسی کو یہ سیاہی پینے دو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ کو روکا، وہ مکھی اڑ کے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے ایک مکھی کی پیاس کو بجھایا تھا، میں تجھے قیامت کے دن کی پیاس سے امر عطا فرماؤں۔ اب آپ بتائیے کہ مکھی کی پیاس پر بھی بخشش ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کبیر! کیا خوبصورتی ہے اس دین اسلام کی، کیا حسن و جمال ہے اس دین اسلام، کتنا پیارا دین اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد النبی وبالاسلام دین، ہم اللہ سے راضی ہیں، اس نے ہمیں کتنا زندگی گزارنے کا پیارا طریقہ تھا جہاں جانوروں کے حقوق کا خیال کیا جاتا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سمرقند کے رہنے والے تھے، اور سمرقند میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، یخ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ آپ ایک رات تہجد میں اٹھے، آپ نے مصلی پہ تہجد کے نوافل پڑھے اور ٹھٹھر رہے تھے سردی سے، تو نوافل پڑھنے کے بعد بھاگے اپنے بستر کی طرف کہ میں بستر میں لحاف میں ذرا گھٹ کے سردی سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ جب قریب آئے تو دیکھا کہ ایک بلی ان کے بستر میں گھس گئی تھی، تو خیال آیا کہ بلی کی نیند خراب ہوگی، چنانچہ یہ مصلی پر بیٹھ کر ٹھٹھرتے رہے۔ جس رات انہوں نے یہ عمل کیا، اس رات ان کے شیخ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ ان کا یہ عمل قبول ہوا، اور ان کو کہو کہ یہ صبر کرے، اس صبر کی وجہ سے ایک بہت بڑی شخصیت ان سے بیعت ہو کر فیض پائے گی اور دنیا میں فیض پھیلے گا۔ چنانچہ شیخ کے حکم پر خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ وہاں سے سفر کر کے دہلی آئے، اور یہاں امام ربانی حضرت مجدد الفتانی رحمت اللہ علیہ ان سے بیعت ہوئی۔ ایک بلی کے آرام کا خیال رکھنے پر اللہ نے ایسا ان کو شاگرد عطا فرمایا۔ تو اگر ان جانوروں کا لحاظ کرنے پر اتنی رحمتیں ہیں تو انسانوں کا لحاظ کرنے پر، مسلمانوں کا لحاظ کرنے پر، مسلمان بھی، رشتہ دار بھی ہوں، قریبی بھی ہوں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، ان کی رعایتیں کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام۔ برما میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد مدفون
اور مدینہ طیبہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خدمت. دونوں شہر نبی ہیں، دونوں میں ہر وقت انوارات کی بارش ہے. بمکہ بینی از توحید نورے و یثرب اد حبیب اللہ ظہورے، گریں دو شہر ایمارا ندیدے جدیدی گردرین دنیا. اے دوست، اگر تو نے اپنی زندگی میں ان دو شہروں کو نہیں دیکھا تو دنیا میں آ کے تم نے بھلا دیکھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہاں، اللہ تعالیٰ کے تو محبوب ہیں ہی، پورے جہان کے محبوب. ذرا غور کریں کہ دنیا میں جو مخلوقات ہیں ان کو 4 طرح سے تقسیم کیا گیا: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان. چاروں کے محبوب. جمادات کہتے ہیں پہاڑوں کو، پتھروں کو. نبی علیہ السلام ان کے بھی محبوب. چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں جنہوں نے کلمہ پڑھا. تو کنکریوں کا کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے. سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں 2 پتھر تھے، ایک کا نام تھا متکلم اور ایک کا نام تھا متقی. متکلم اس لیے اس کو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے تھے تو متکلم سلام کرتا تھا، اور متقی اس کو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے تھے تو لیفٹ سائیڈ اس کے اوپر تکیہ لگاتے تھے، ٹیک لگاتے تھے، تو اس کا نام متقی پڑے. پتھر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اب اس کی دلیل مانگنی ہو تو نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے اور جبل احد پر نظر پڑی تو فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ. احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے. تو جمادات کے بھی محبوب. پھر اس کے بعد نباتات. نباتات کہتے ہیں شجر، درخت وغیرہ. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے چلتے تھے درختوں کی شاخیں جھک جاتی تھی، درخت سلام کرتے تھے. اور اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں قضائے حاجت سے فارغ ہونا ہوتا تھا تو درخت اس جگہ پر ایک جھنڈ بنا دیتے تھے. درختوں کے بھی محبوب. اور دلیل پوچھنی ہو تو مشہور روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں جب جمعے کا خطبہ دینا شروع فرمایا تو ایک کھجور کا تنا تھا جس کو استوانِ حنانہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے. پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے ممبر بنا کر خدمت پہ پیش کیا. تو نبی علیہ السلام جب ممبر پر چڑھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں چھوٹے بچے کے رونے کی سی آواز آئی. ہم حیران تھے کہ بچہ کیسے رو رہا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے آ کر کھجور کے خشک تنے پر ہاتھ رکھا. پھر پتہ چلا کہ وہ خشک تنا آپ کی جدائی میں رو رہا. تو جمادات کے بھی محبوب اور نباتات کے بھی محبوب. پھر حیوانات. تو حیوانات کے تو محبوب ہونے کے بہت واقعات. چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حیوانات نے کلام کیا. اونٹ نے ایک دفعہ کلام کیا، ہرنی نے کلام کیا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. تاہم کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حلیمہ سعدیہ ایک دن اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ بیٹی، شیما اس کا نام تھا، آج اتنی دیر ہو گئی اور آپ بکریاں چرانے نہیں گئی. تو وہ کہنے لگی کہ امی میں اکیلی ہوں، بکریاں زیادہ ہیں، دھوپ کی وجہ سے میں بھاگ کے تھک جاتی ہوں، مجھ سے یہ بکریاں کنٹرول نہیں ہوتی، مجھے کوئی ہیلپ چاہیے. تو ماں نے کہا کہ بیٹی تیرا والد بھی بوڑھا ہے، بیمار ہے، میں بھی بوڑھی بیمار ہوں، تم ہی ہو گھر میں جو جوان العمر ہو، تو یہ تو تمہیں ہی کام کرنا پڑے گا. اس نے جواب دیا کہ امی اگر میری ہیلپ ہوگی تو میں جاؤں گی، اکیلے مجھ سے نہیں ہوتا. تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی کون تمہاری ہیلپ کرے؟ تو اس نے چھوٹے بھائی کا اشارہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دودھ پیتی عمر کے تھے، کہ میرے بھائی محمد کو بھیجے. بیٹی تم بھائی کو سنبھالو گی یا بکریاں سنبھالو گی؟ امی اگر ان کو بھیجیں گی بکریاں سنبھال لوں گی، نہیں بھیجیں گی تو بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلیں گی. تو ماں کو بات سمجھ نہ آئی. اس نے کہا بیٹی تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تو بیٹی نے کہا کہ امی ایک مرتبہ میں بھائی کو لے کر چلی گئی تھی، میں نے اس دن 3 انوکھی باتیں دیکھی. پہلی بات کہ میں جہاں بھی گئی میرے سر پہ ایک بادل نے سایہ کیے رکھا، مجھے اس دن دھوپ برداشت نہیں کرنی پڑی. اور دوسری بات کہ میں ایک جگہ کھڑی تھی تو ایک راہب بندہ گزرا، اس نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کو بہت پیار کیا اور کہا کہ یہ بچہ کوئی بڑی ہستی بنے گا. تو مجھے اپنے بھائی کی تعریفیں سن کر کسی اچھے بندے سے مجھے بڑا اچھا لگا. اور تیسری بات کہ امی جب میں ان کو چرانے کے لیے لے گئی تو میں نے دیکھا کہ بکریوں نے جلدی جلدی گھاس چر لیا. جہاں میں اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی تھی وہ بکریاں آئیں اور وہ بھی سامنے بیٹھ گئیں. میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی، وہ بکریاں بھی بھائی کا چہرہ. مجھے بکریوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑا. حیوانات بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے قربانی فرمانی تھی تو 63 اونٹ قربان فرمائے. بعض روایات میں ہے 9 اونٹوں کا گروپ لایا جاتا
اور بعض میں 5 کا بھی تذکرہ ہے کہ 5 لائے جاتے. خیر جتنے بھی آتے وہ جب آ کر نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سب اپنی گردنیں لمبی کر دیتے تھے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے آپ قربانی کے لیے قبول فرما، جانوروں کے بھی محبوب. اور کتابوں میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو جو آپ کی اونٹنی تھی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے لیے گھاس لاتے، دانے کے انتظام کرتے. نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی. جنت بقی اس کو بقی الغرقد کہتے تھے، یہاں کیکر کے درخت تھے اس وقت. بس وہ ویرانے میں کیکر کے درختوں میں رہتی تھی، تنہائی پسند ہو گئی اور چند مہینے جب فاقہ اس نے برداشت کیا تو بالآخر ایک دن وہ بھی دنیا سے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حیوانات کے بھی محبوب، وہ اونٹنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکتے اور انسان تو پھر انسان. چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو جماعت ہے، ساری کی ساری جماعت وہ عشاق کی جماعت، ایک سے بڑھ کر ایک عاشق، ایک سے بڑھ کر ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبا. ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانے نے جانا وار سٹی. کہ یوسف کو دیکھا تو عورت نے انگلیاں کاٹ لی تھیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو ان کے نام پہ جانیں قربان کی. پیار دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے. کہ ہم نے پیار کی ایکسٹریم اگر دنیا میں کبھی دیکھی ہے تو وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں دیکھی ہے، اس لیے کہ ان کو اس ہستی سے عشق تھا جو دنیا کے تمام حسینوں سے بڑھ کر ہستی. ان ہستیوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق و محبت میں بازی لے گئے. چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں، پیاری ہیں. ایک فرمایا خوشبو، دوسرا بیوی، اور تیسرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یعنی خوشبو، بیوی اور نماز، یہ 3 چیزیں دنیا میں مجھے اچھی لگی. یہ سننا تھا کہ صدیق اکبر لانو کھڑے ہو گئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دنیا میں سے 3 ہی چیزیں پسند ہیں. ابو بکر کون کون سی؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہے. یہ بات کون کر سکتا ہے جو عاشق؟ آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، اور دوسرا اپنا مال آپ کی ذات پر خرچ کر دینا، اور تیسرا کہ میری بیٹی آپ کے نکاح، اپنی بیٹی کو بھی پیش کر دے. یہ عشق کی انتہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل. چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے ابو بکر صدیق لانو کے گھر آئے. ان کو ساتھ لینا تھا. ابھی دروازہ کھٹکھٹایا بھی نہیں تھا کہ یعنی تھوڑی سی آہٹ سے ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول دیا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، ابو بکر تم جاگ رہے تھے یا میرے آنے پہ جاگے؟ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے مجھے اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوگا، اور یہ بھی توقع تھی کہ جب حکم ہوگا تو آپ اس عاجز کو خادم سفر قبول فرمائیں. جس دن سے ابو بکر کو یہ خیال آیا، ابو بکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا. ایسا نہ ہو آپ تشریف لائیں، میرے دروازے پر آپ کو انتظار میں رکنا. کیا محبت تھی ابو بکر صدیق عنہ کے دل. پھر وہاں سے ہجرت کے لیے چلے تو گھر کے سارے لوگوں کو خدمت پر مامور کر دیا. ذرا غور کیجیے، خود سفر میں ساتھ ہیں. بیوی کو کہا کہ ہمارے لیے کھانا بنانا، اور بیٹی اسما چونکہ چھوٹی عمر کی ہے، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، اس کے ذریعے سے ہمیں کھانا پہنچا دینا. عبد الرحمن جو بیٹا تھا اس سے کہا کہ بیٹا سارا دن مکہ مکرمہ کے جو قریش کے سردار ہیں ان کی باتیں سننا، رات کے اندھیرے میں آ کے ہمیں اطلاع دے دے. اپنے غلام ذکیرہ سے کہا، فہیرہ سے کہا کہ تم بکریاں چرانے کے بہانے اس طرف آنا اور ہمیں دودھ پلا دے. خود بھی خدمت میں مصروف، بیوی بھی مصروف، بیٹی بھی مصروف، بیٹا بھی مصروف اور غلام بھی مصروف. یہ ہوئی نا خدمت، سب کو خدمت پر لگا دی. یہ محبت. چنانچہ جب غار ثور میں جانے لگے تو عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا سا توقف فرمائیں، یہاں میں ذرا اندر جا کر دیکھ لوں، کوئی نقصان دینے والا کیڑا نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو. اندر صفائی کر دی. چند سوراخ تھے، ان کو چھوٹے پتھروں سے بند کر دیا. ایک سوراخ بند کرنے کے لیے پتھر نہیں تھا اندر. سوچا اس کو تو میں جب بیٹھوں گا تو اپنے پاؤں سے ہی بند کر. پھر بیٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادم کی گود حاضر ہے، تشریف لے آئیے. نبی علیہ السلام رات جاگنے کی وجہ سے چونکہ بہت تھکے ہوئے تھے، نیند بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سر رکھ کے سو گئے. ابو بکر صدیق لانا وہ خوش نصیب انسان ہے کہ تنہائی ہے
ان کی گود میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا منور چہرہ ہے اور ابو بکر صدیق لانو اس کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں۔ آج عاشق کہتے ہیں ہم ہی ہم ہوں تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو، یہ بات ابو بکر صدیق کو نصیب ہو گئی۔ دن کی روشنی ہے، رات کا اندھیرا ہے، ابو بکر کی گود ہے محبوب کا چہرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب محبوب خدا صدیق اکبر عنہ کی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے ہوں گے اور وہ صدیق ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے اتنا قریب سے۔ آج لوگ کہتے ہیں کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے، کہ میں جب کتاب کھول کے بیٹھتا ہوں تو کتاب کا ہر ورق چہرہ نظر آتا ہے۔ اور وہ صدیق لانو کا معاملہ دیکھو کہ ان کی کتاب کی مانند ہے اور ان کے گود میں محبوب کا مبارک چہرہ موجود۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب میں تخیل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں اس منظر کو کہ آپ نبی علیہ السلام کی معیت میں غار ثور کے اندر ہیں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کی گود ایک رحل کی مانند ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ اللہ کے قرآن کی مانند ہے، اور ابو بکر آپ مجھے قاری نظر آتے ہیں بیٹھے اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ www.dasquran.com۔ ایک طرف عشق صدیق ہے اور دوسری طرف حسن رسول ہے۔ کائنات نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا، دونوں ایکسٹریم، ایک طرف عشق صدیق کی انتہا، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اللہ عنہ کو چنا، چنانچہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کی اور فرمایا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، دن ہو جائے تو لوگوں کی امانتیں ان کو دے کر تم بھی آ جاؤ۔ تو لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے اللہ نے حضرت علی اللہ عنہ کو چنا، اور اپنی امانت کو مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچانے کے لیے اللہ نے ابو بکر صدیق، ابو بکر تم میری امانت کو مکہ سے مدینہ پہنچا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ اسی دوران جہاں پاؤں رکھا ہوا تھا وہاں سے کسی جاندار نے، کیڑے نے کاٹا، درد ہوئی، آنکھ میں سے آنسو، اور آنسو بھی کہاں گرا؟ نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، فرمایا ابو بکر تیری گود میں رحمت للعالمین کا سر ہے، ماں یبکی، پھر کیوں رو رہا ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بس تکلیف کی وجہ سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ اب اس آنسو کے گرنے پر کسی نے عجیب شعر کہا، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ کہ جس طرح گلاب کے پھول پر صبح کے وقت شبنم کا قطرہ ہوتا ہے، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رخسار مبارک تو گلاب کی مانند ہے، اور ابو بکر صدیق کا آنسو اس پر شبنم بن کر۔ پھر جب آگے ہجرت کا سفر ہوا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ صدیق لانو کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو نبی صاحب نے پوچھا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آگے چلتا ہوں تو مجھے شک ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، پیچھے چلتا ہوں تو ہوتا ہے کہ دائیں سے حملہ نہ کر دے، پھر دائیں ہوتا ہوں تو بائیں سے نہ کر دے، جدھر کا خیال آتا ہے میں ادھر چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ جیسے شمع کے گرد پروانہ چکر لگا رہا ہوتا ہے، یہ شمع رسالت کے گرد صدیق لانو پروانہ بند کر رہے۔ محبت کی انتہا۔ چنانچہ جب ام ایمن لانو کے گھر پہنچے، نبی علیہ السلام کو بہت بھوک تھی، پیاس، تب ابو بکر صدیق لانو ان کے پاس گئے اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی بکریوں کا دودھ میں نکال لوں۔ اس نے کہا یہ بوڑھی بکری ہیں، دودھ تو نہیں دیتی، ان کا اس سے غرض نہیں ہے دیتی ہیں یا نہیں دیتی، اجازت چاہیے۔ اس نے کہا میری طرف سے اجازت ہے۔ صدیق اکبر عنہ بیٹھے برتن لے کے بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ جب برتن بھر گیا تو صدیق اکبر عنہ نے اس کے اوپر کپڑا دیا برتن کے اوپر تاکہ کوئی مٹی نہ گرے اس کے اوپر، اور نبی علیہ السلام کے خدمت میں لا کر پیش کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو خوب سیر ہو کر پیا۔ اب محبت جو ہوتی ہے نا، ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے تو بیٹا پورا فیڈر دودھ پی لینا، ماں خوشی کا اظہار کرتی ہے، میرے بیٹے نے پورا فیڈر دودھ کا پی لیا۔ وہی حال ابو بکر صدیق عنہ کا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب دودھ نوش فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ تشریبا حتی رضیت، نبی علیہ السلام نے دودھ پیا اتنا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ دودھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں اور صدیق اکبر کے دل کو خوشی مل رہی۔ یہ کیا چیز تھی؟ محبت۔ چنانچہ صدیق اکبر کی محبت تو عجیب، انسان حیران ہو جائے۔ ہاں صحابہ میں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح عاشق صادق تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت گہری محبت، چنانچہ ان کے حالات زندگی میں کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ سن لیجیے۔ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ اپنے رات کے وقت میں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے، ایک گھر سے کچھ آواز آئی، ذرا سنا خیر تو ہے، پتہ چلا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ آخری پہر میں نبی علیہ السلام کی یاد میں محبت میں کچھ اشعار پڑھ رہی۔ جب اس نے اشعار پڑھ لیے تو عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت نے پوچھا کہ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہا کہ عمر فاروق۔ بوڑھی نے دروازہ کھولا۔ عمر فاروق لانو، آپ امیر المومنین، رات کے وقت مجھ بڑھیا کے دروازے پہ؟ فرمایا کہ میں ایک فریاد لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا بیٹھے چارپائی پہ۔ عمر لانو نیچے زمین پہ بیٹھ۔ بڑھیا نے کہا امیر المومنین چارپائی پہ بیٹھے۔ فرمایا فریاد پوری کرو گی تو چارپائی پہ بیٹھوں گا ورنہ۔ اس نے کہا میں بڑھیا کیا فریاد پوری کر سکتی ہوں؟ فرمایا تم نے جو ابھی شعر پڑھے ہیں نا نبی علیہ السلام کی محبت میں، ان کے آخر میں تم نے جو شعر پڑھا ہے اس کا یہ مضمون تھا کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا فرما دینا۔ میری فریاد یہ ہے اپنے شعر کو تھوڑا سا تبدیل کر کے عمر کا نام شامل کر دو تاکہ ترجمہ یہ بن جائے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے اور عمر ابن الخطاب کو محبوب کے قدموں میں جنت میں جگہ تھا۔ محبت کی انتہا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کرتے ہیں اور پھر لینے کے لیے گھر آتے۔ جب نبی علیہ السلام گھر سے چلے تو عثمان غنی لانو آپ کے دونوں قدموں کی طرف، قدمین کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں، نیچے ہی نظر رہی پورا راستہ۔ باقی صحابہ بھی حیران کہ آج عثمان کے اوپر کیا کیفیت ہے۔ نبی السلام کی خدمت میں بتا دیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان کیا معاملہ؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے گھر میں وہ ہستی مہمان آئی، میں نے دل میں نیت کی آپ اپنے گھر مبارک سے لے کر میرے گھر تک جتنے قدم چل کر آئیں گے عثمان اتنے غلام اللہ کے راستے میں آزاد کرے گا۔ باقی صحابہ ان کے بھی عشق و محبت کا عجیب عالم۔ ان میں ایک صحابی تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ماشاءاللہ ان کا بھی اپنا رنگ تھا۔ علامہ اقبال نے ان کے بارے میں بہت خوبصورت اشعار لکھے ہیں۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ کہ تیرے مقدر کا ستارہ کیا چمکا، تو حبشہ کا رہنے والا، پیدا وہاں ہوا، تجھے وہاں سے حجاز لے کر آگے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ بلال نانو آپ کے دل میں کیا محبت تھی کہ آپ بیٹھے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ ان اشعار میں ان کو لکھا ہے ادائے دید سراپا نیاز تیری۔ ادائے دید یعنی دیکھنے کا جو تیرا انداز تھا نا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی۔ ہے بلال لانو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے رہنا ایسا تھا آپ کے لیے جیسے آپ نماز پڑھ رہے۔ اس لیے جب نبی السلام نے پردہ فرمایا تو بلال لانو نے پھر اذان کہنی چھوڑ دی۔ صحابہ لانو کو بتا دیا کہ پہلے میں اذان دیتا تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتا تھا، اب اذان دوں اور دیدار نہ کروں گا تو مجھ سے برداشت۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد بلال لانو نے بقیہ زندگی میں صرف 2 اذانیں دی۔ ایک اذان جب بیت المقدس فتح ہوا اس موقع پہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب لانو نے حکم دیا تو امیر المومنین کے حکم کو ٹالنے کی گنجائش نہیں تھی، بلال لانو نے ایک اذان وہاں دی۔ اور دوسری اذان کا واقعہ کہ ایک مرتبہ بلال لانو شام میں تھے، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کیا سرد مہری ہے، اتنا عرصہ گزر گیا ملنے کے لیے نہیں آتے۔ آنکھ جو کھلی بیوی کو کہا کہ تیاری کرو اب میں دوبارہ نہیں سوؤں گا۔ سفر چنانچہ سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اب صحابہ لانو نے عرض کیا کہ آذان دے دیجئے، انکار کیا۔ اتنے میں دونوں شہزادے حسنین کریمین تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نانا جان کے زمانے کی اذان سنا دیجئے۔ اب ان کی جو درخواست تھی وہ ایسی تھی